دھرتی وائس کے دوستو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، لاہور سیارکول موٹر وے پر ایک بے یار و مددگار خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے زیادتی ملک کی تاریخ کے بدترین جرائم میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا جرم کہ جس نے ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر بھی بڑی توجہ حاصل کی۔ بدقسمتی سے ان مقدمات میں مجرم قانون میں سکم کا فائدہ اٹھا کر اور اپنے اثر و رسوخ اور دولت کا استعمال کرتے ہوئے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ 13 مئی 1978 کو معروف پاکستانی فلم اداکارہ شبنم کو زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ 5 مسلح افراد گلبرگ، لاہور میں واقع ان کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور 1 لاکھ روپے نقدی، زیورات اور دیگر گھریلو اشیاء لوٹنے کے بعد انہوں نے شبنم کے ساتھ گینگ ریپ کیا، وہ بھی ان کے شوہر اور واحد بیٹے کے سامنے۔ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ناکامی کے بعد شبنم 1990 کی دہائی میں پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش چلی گئی۔ آج ان کی عمر 80 سال ہے، لیکن اس دن کی بھیانک یادوں کی تلخی آج بھی نہیں جاتی ہوگی۔ 160 سے زائد فلموں میں کام کرنے والی شبنم کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ بالآخر وہ بھی مایوس ہو کر پہلے لندن اور پھر ڈھاکہ چلی گئی۔ برطانیہ میں زیر تعلیم ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ انہیں نامعلوم افراد کی جانب سے ڈرایا دھمکایا بھی گیا تھا۔ بہرحال اس معاملے میں 7 افراد پر مقدمہ چلایا گیا۔ یہ سب بااثر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے کہ جن پر خصوصی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اکتوبر 1979 میں عدالت نے 5 کو سزائے موت جبکہ آغا عقیل احمد کو 10 سال قید سنائی، جبکہ محمد مظفر کو بری کر دیا گیا۔ لیکن نہ جانے کس دباؤ میں آ کر شبنم ان کے خاندان نے مجرموں کو معاف کر دیا، جس پر صدر جنرل ضیاء الحق نے سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔ ان میں سے ایک مجرم فاروق بندیال کا تعلق خوشاب سے ہے۔ وہ ایک مشہور سیاستدان ہے۔ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے اس نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، لیکن جیسے ہی یہ خبر منظر عام پر آئی، شبنم ریپ کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر آ گئیں۔ سخت رد عمل کا سامنا کرنے کے بعد عمران خان نے 31 مئی 2018 کو انہیں پارٹی سے نکال دیا۔ 1983 میں ملک میں ریپ کے 2 ایسے واقعات سامنے آئے کہ جنہوں نے دل دہلا دیے۔ یہ بھی جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا کہ جس میں بدنام زمانہ حدود آرڈیننس میں ریپ کو زنا کے ساتھ ملایا گیا، جس کی وجہ سے عورت کو اپنے خلاف کسی جنسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے بھی 4 مرد گواہ پیش کرنا ضروری تھے۔ 2006 میں پاکستان پینل کوڈ میں نیا اضافہ 254(a) کیا گیا، جس میں عورت پر حملہ یا مجرمانہ طاقت کا استعمال اور اس کو بے لباس کرنے کی سزا بھی سزائے موت یا عمر قید اور جرمانے جتنی سخت رکھی گئی۔ لیکن ان قوانین اور ان اصلاحات اور ترامیم کا 18 سال کی نابینا لڑکی صفیہ بی بی کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا گیا، جنہوں نے 1983 میں زمیندار اور اس کے بیٹے نے ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ شمال مغربی سرحدی صوبے سے تعلق رکھنے والی اس ریپ کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے خلاف ریپ ثابت نہیں کر پائی، بلکہ الٹا انہیں کو حرام کاری کا مرتکب ضرور قرار دیا گیا اور یوں 3 سال قید بمشقت، 15 کوڑوں اور 1000 روپے جرمانے کی سزا بھی بھگتی۔ 27 نومبر 1991 کو وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی قریبی دوست 40 سالہ فرحانہ وینا حیات کو کراچی میں ان کے گھر میں ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت بے نظیر برسر اقتدار نہیں تھی، لیکن فرحانہ وینا حیات کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بہت رنجیدہ ہوئیں اور اس معاملے کو قومی اسمبلی تک لائیں۔ 28 نومبر کو تھانے میں درج کرائی گئی FIR کے مطابق وینا نے بتایا کہ ان پر حملہ کیا گیا، ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور 5 مسلح مجرموں نے 12 گھنٹے تک ان پر تشدد کیا، جنہوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ ان کے ملازمین کو بھی باندھا گیا۔ سامعین، فرحانہ، جسے وینا حیات بھی پکارا جاتا ہے، مسلم لیگ کے بزرگ رہنما شوکت حیات کی صاحبزادی اور قبل از تقسیم پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات کی پوتی تھی۔ انہوں نے عرفان اللہ مروت کو اس ریپ کا مجرم قرار دیا، جو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کے داماد تھے۔ پولیس نے پرچہ تب کاٹا جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ نے اس معاملے میں مداخلت کی۔ عرفان اللہ مروت اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی کے مشیر برائے امور داخلہ اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی تھے۔ انہوں نے ان الزامات کو رد کیا اور کہا کہ پیپل پارٹی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے خواتین کو استعمال کر رہی ہے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے گینگ ریپ کا پورا معاملہ کھڑا کیا گیا ہے۔
وینا کے والد شوکت حیات نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، جس میں عرفان اللہ مروت کو عہدے سے ہٹانے اور ان کی بیٹی پر حملہ کرنے والوں کو عدالت کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سندھ حکومت نے الزامات کے تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی ٹریبیونل قائم کیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے مبینہ طور پر شوکت حیات کو ایک خط لکھا تھا کہ جس میں انہیں جلد بازی اختیار نہ کرنے کی اور صبر کا دامن تھامنے کا کہا گیا۔ بہرحال 12 دسمبر 1991 کو کراچی میں تحقیقات کا آغاز ہوا۔ چند مشتبہ افراد کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی، لیکن وینا اور شوکت حیات نے عرفان اللہ مروت کے ساتھ حکومت کے رویے کے ہمدردانہ قرار دیا اور ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کے خیال میں جب تک عرفان اللہ مروت صوبائی حکومت کا حصہ ہے، ایک منصفانہ کارروائی ممکن ہی نہیں۔ 2002 میں پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں 30 سالہ مختارم بی بی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ مختارم پر الزام تھا کہ ان کے 12 سالہ بھائی کے ایک اونچی ذات کی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات تھے، جس کا بدلہ اسی صورت میں لیا گیا۔ اس معاملے پر مقامی اور عالمی میڈیا اداروں نے خوب ہنگامہ اٹھایا، یہاں تک کہ 1 ستمبر 2002 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملوث 6 افراد، جن میں 4 ریپ کے مجرم بھی شامل تھے، کو سزائے موت سنائی، لیکن 2005 میں لاہور ہائی کورٹ نے عدم ثبوت کی بنا پر 6 میں سے 5 افراد کو بری کر دیا اور 6 شخص کی سزائے موت بھی گھٹا کر عمر قید میں تبدیل کر دی۔ مختارم بی بی نے اپیل کی، لیکن سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔